السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیندے لاکھ دا تے موئے سوا لاکھ دا مثال مشہور ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کس برادری کے بزرگوں کی مثال ہے۔ اگرچہ جس کی بھی ہے، لیکن مثال کمال ہے۔ ہم دیتے تو ہیں، لیکن اس کا پتہ نہیں کہ اس کا مطلب، اس کا پس منظر کیا ہے کہ جیندے لاکھ دا تے موئے سوا لاکھ دا۔ یہ ہاتھی ہے نا، ہاتھی جب اس کی 1,00,000-2,00,000 قیمت ہو، تو جب یہ مرتا ہے تو یہ اس کا آدھا ریٹ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ لاکھ کی ہے تو سوا لاکھ کی بکے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ مرتا ہے تو یہ بناتے ہیں موم بتی، اس کی موم بتی بنتی ہے، تو اسی لیے اسی مثال سے لے کر پھر آج دیا جاتا ہے کہ جیسے ایک بندہ جو ہے، پہلے گھر والے بھی اس سے نہیں پوچھتے تھے، تویز پھولوں کا کام، تویز گنڈا کا کام کرتے کرتے پھر جب فوت ہوا تو اس کی مزار بنا کر پھر وہاں پہ تجوری گلہ رکھ دیا گیا۔ پہلے جب کوئی اس سے پوچھتا نہیں تھا، 100-200 سے اوپر نہیں ہوتے تھے، جب وہ مرا تو اس کی مزار پہ فیض ملنے لگ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ تجوریاں 10 بندوں کی وہاں روزی کھل گئی۔ تو اسی پہ بھی یہ بات فٹ آتی ہے کہ جیندے لاکھ دا تے موئے سوا لاکھ دا۔ تو اللہ پاک ہمیں بزرگوں کی مزارات پر جانے کی توفیق دے اور وہاں جا کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے کہ یا باری تعالیٰ، تیرے برگزیدہ بندے اس جہان کو چھوڑ کر اس جہان میں چلے گئے، اب ان کا عمل منقطع ہو گیا، اور ان کا جو عمل ہے ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے درجات بلند فرما، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بات ہے ان کی جو گلی کوچوں میں نہ سنت کا خیال ہے، نہ فرائض کا خیال ہے، نہ اپنا ہوش ہے۔ وہی پھر جب ان کو گھر والے بھی نہیں پوچھتے تھے تو پھر گھر والوں کی بھی جیبیں بھرنے لگ گئیں۔ وہ بھی پہلے جو ہے روکھی سوکھی کھاتے، پھر اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ پھر قورمے، بریانیاں اور چلغوزے، تتر بٹیرے، مرغ، چرغ، یہ پھر آنے لگے۔ جیندے لاکھ دا تے موئے سوا لاکھ دا۔ زندہ کی قدر نہیں، جب مرتا ہے تو بھائی اس کا جو ہے معاوضہ جو ہے اس کا ورثاء کو 70 لاکھ دو، اتنا دو، فلاں دو۔ زندہ کی قدر نہیں، مرنے کے بعد جو ہے، اب بیمہ پالیسی والے ہیں، ان کو بڑا ہی ہمدردی کا شوق ہے، تو اسٹیٹ لائف والے مرنے کے بعد کیوں ایک شخص پیسے آپ کو جمع کراتا ہے، آپ کہتے ہیں آپ کے بقول میں SR رہا ہوں، آپ کے بقول اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں، اس کا جو پرافٹ منافع آتا ہے وہ پھر اکٹھا کرتے ہیں، اس کے ایکسیڈنٹ یا مرنے کے بعد یا جو بھی سلسلہ ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس کو دیں گے۔ تو اس کے کام تو نہ ہے نا۔ تو اسی لیے جیندے لاکھ دا تے موئے سوا لاکھ دا۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ ہر مثال ہر جگہ فٹ نہیں ہوتی، ہر مثال ہر جگہ فٹ نہیں ہوتی۔ جیسے
کہتے ہیں کہ جی جب انسان کو جو ہے دودھ کی ضرورت ہو تو بھینس نہیں پالتے، باہر سے مل جاتا ہے۔ تو نوجوان کنوارے بھی یہ جملے فٹ کرتے ہیں کہ جی عورت سے نکاح کرنے کی بجائے جب باہر مل جاتی ہیں تو پھر نکاح کا جھنجٹ کیوں ڈالیں؟ تو بھائی خدا کا حکم ہے، اللہ رسول کا حکم ہے، یہ حلال طریقہ ہے اپنے ایمان کو بچانے کا، اپنی جان کو بچانے کا، وہ اختیار کریں ہم، نہ کہ ہم ہر مثال کو ہر جگہ فٹ کر دیتے ہیں کہ جی دودھ جب باہر سے مل جاتا ہے تو پھر بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے، باہر اگر مل جاتی ہیں تو پھر نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ فاسق فاجر کی نشانی ہے، اور متقی پرہیزگار اور اللہ والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ نکاح کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنے اور اس پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، دونوں جبڑوں کے درمیان دونوں رانوں کی جگہ کہ دونوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔